کہ صحابی کو برا مت کہو. تو اس کے جواب میں آپ نے حضرت خالد بن ولید کا واقعہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے صحابہ میں شامل کنسیڈر نہیں کیا. وہ ایک بندے نے سنی، اس نے پوری کلپ سن کے نہ جو بات نکالی نا کہ یہ اب صحابہ کو نہیں مانتے. پھر اس نے آپ کا جو نام ہے نا، ایک اور بندہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی مالکی ہیں وہ، تو انہوں نے ایک ابھی ریسنٹلی بک لکھی ہے کہ صحابہ جو ہے نا یہ یعنی کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے نا وہ صحابہ نہیں ہے اور وہ کیا کہتے ہیں ان میں سے بہت کم جنت میں جائیں گے، اس طرح کر کے کوئی ایک بندے نے بک لکھی ہے. وہ بھی میرے پاس آ گئی تھی، میں نے پڑھ لی تھی. وہ نہیں وہ غلط کرتا، میں نے تو صرف اس حدیث کی حد تک کہا تھا کہ علماء جو ہے نا امام نبی ابن حجر وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ٹھیک ہے، پھر باقی سب لوگوں پر بھی ہم پر یہ حکم لاگو ہو گیا گالیاں نہ دو. مگر جب آپ نے حضرت خالد کو کہا کہ تم میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو، تو اگر ان کو آپ اصحاب میں شمار کرتے تو یہ کہتے کہ تم بھائی عبد الرحمان کو گالیاں نہ دو یا فلاں کو گالیاں نہ دو. یہ کہنا کہ تم میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو کیونکہ تم میں سے کوئی اور پہاڑ لینا. تو اس خاص حدیث میں نا اس موقع پر آپ نے صلح حدیبیہ والوں کو اصحاب میں شمار نہیں کیا. آگے پیچھے بہت حدیثوں میں ان کو بھی شمار کیا. کیوں نہیں شمار کیا؟ کو موقع آتا نا قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا یا المؤمنون، تو علماء کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ خاص لوگوں کے لیے جو چوٹی کے لیے، باقی عام موقعوں پر سب مومن ہوتے ہیں اس میں شامل. میں نہیں اس کے ساتھ ہے، مگر اس کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ تنقید سے بالا، یہ کوئی دین نہیں ہمیں مجبور کرتا. گاڑیاں اور بات ہے، مگر یہ کہیں کہ ان کا مسئلہ نہیں ٹھیک یا ان کا یہ فعل غلط ہے، یہ تو پوری امت کرتی آتی. امام شوکانی لکھتے ہیں اس پر تو علماء کا اجماع ہے کہ صحابی ماننے کے باوجود ان پر قدح کرتے ہیں، نقصہ چینی کرتے ہیں، ان کی غلطیاں بیان کرتے ہیں. برا بڑا کہنا الگ بات، باقی ان کا جو احسان ہے کہ وہ پہلے اسلام لائے، ہم تک پہنچایا، اس وجہ سے بعض والوں کی نیکیاں جو ہیں ان سے ان کی نیکیاں اعلیٰ ہیں. صحیح. آپ نے الفاظ پرانے پاک نکال کر اگر دیکھا تو جہاں آیا نا کہ مہاجرین انصار میں سے جو سابقون ہیں اور والذین اتبعوہم بإحسان، اب کئی مولوی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ جو بعد میں آنے والے ہیں تابعین وغیرہ وہ بھی جو ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا. نہیں، یہ صحابہ ہی ہیں مگر پہلوں کے بعد ذرا دیر سے ایمان لائے، مگر ایمان لانے کے بعد اتبعوہم بإحسان، انہوں نے نا مہاجرین انصار اولین کی پوری اچھے انداز سے پیروی کی. ان کا کریکٹر بھی پھر اسلام کے بعد بہت اعلیٰ ثابت ہوا پہلوں جیسا. یہ گروہ جو ہے نا کہ جو پہلے ہی آ گئے، جو کچھ دیر میں آئے مگر پھر ان کا اتبعوہم بإحسان بہت عمدہ طریقے سے پہلوں والے کام کیے، اس گروہ پر اللہ راضی ہے. باقی جو بعد میں آئے جن کا آگے آیت میں آتا ہے کہ وہ خلط عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ نیک کام کرتے ہیں کچھ برے کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دوزخی نہ جنسی، اصل اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان پر فضل فرمائے. سب لوگ اپنی اپنی کیٹیگری ہے نا. جی لوگوں نے صاف لکھا ہے کہ باوجود فاسق ہونے کے اس صحابی کی روایت قابل اعتبار ہے، کیونکہ روایت میں صرف صدق اور حفظ درکار ہے کہ سچ بولتا ہو اور حافظہ درست ہو. اس کے ہی بھی لکھتے ہیں کہ باوجود ہے کہ وہ فاسق ہے. اچھا، لیکن پھر یہ لوگ آپ کے کیوں اتنے خلاف ہیں جب آپ یہ چیز خلاف ہے کہ انہوں نے جیسے بریلوی حضرات نے بنا رکھا نا کہ توحید کی بات ہے حدیث کریں تو وہ اس کو گستاخی رسول کہتے ہیں کہ یہ حضور کی شان گٹاتے ہیں، بڑے بھائی کے برابر جانتے ہیں، یوں ہے یوں ہے. حالانکہ اہل حدیث اس سے بالکل بری، مگر انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ رکھا، کسی سے بات کے چھوڑو جی اہل حدیث کو گروہ ہو تو حضور کی بڑی توہین کرتے. فکریں ایسے بنائی زخرف القول غرورا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مرمہ کی ہوئی بات ہے. انہوں نے گاڑ لی ہے کہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. جو شیعہ انہوں نے گاڑ لیا کہ اگر دوسرے صحابہ کے خلاف یہ ناسبی ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی. یہ گستاخی ایک ایسا لفظ گڑا ہے جو عوام کو واقعی بھڑکانے کے لیے کافی ہے، ورنہ کر سے یہ جرم صابن. اہل حدیث جب کتابیں لکھتے ہیں تو جب مسئلے حضرت ابن مسعود کے حضرت عمر کے خلاف ہوتے ہیں بہت صاف لکھتے ہیں کہ نص صریح کے مقابلہ میں ان کی کیا چیز. جی گالیاں دینا برا بڑا کہنا وہ تو عام آدمیوں کو بھی نہیں دینی چاہیے، نبی علیہ السلام کے ساتھی تو قابل احترام. ٹھیک ہے، سب بہتان ہے مجھ پر، میں صرف مسئلے میں یا ان کا کوئی ذاتی فعل اس پر کیا دیتا ہوں. بعد میرا خطبہ سنیں جو میں نے جنگ میں لیا تھا، حالانکہ وہ گاڑا شیعہ بھی ہیں دوسرے بھی،
صحابہ پر جو اصولی باتیں، میں نے کہا 3 وجہ سے صحابہ کرام جو نا کیسے بھی ہیں، ان کو ماننا ہماری مجبوری اور دین نہیں قائم رہ سکتا۔ ایک تو قرآن کا تواتر نہیں ثابت ہوگا، اگر ان شیعوں کی باتیں مان لیں کہ تھوڑے سے بندے مومن سے، تو پھر قرآن متواتر نہیں رہتا۔ 2-4 آدمی 10-50 بھی جو ان کی بات متواتر نہیں ہوتی۔ لوگ کہیں گے باقی سارے جب کافر مرتد ہو گئے تو انہوں نے کوئی جعلی قرآن بنا لیا، جیسے کہ کٹر شیعہ کہتے بھی ہیں کہ یہ صحابہ جو ہے نا عثمان رضی اللہ عنہ اور ابو بکر نے اپنا جعلی قرآن بنایا، یہ اصل قرآن نہیں، وہ حضرت علی نے لکھا تھا، لائے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یعنی قرآن سے اس بار اٹھ جاتا، جب صحابہ پر اس طرح بری تنقید کرتا نا آدمی، پھر یہاں تک پہنچ جاتا کہ ان کا مرتب کیا وہ قرآن بھی قابل اعتبار نہیں رہتا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام صرف گھر میں بیٹھ کر تو دین پر عمل نہیں کرتے تھے، بے شمار لوگ ہوتے تھے، کبھی اہل بیت میں سے کوئی ساتھ ہوتا تھا، کبھی نہیں، دوسرے لوگ دیکھتے تھے۔ جی ان کو قابل اعتبار نہ مانے، کس طرح پوری سنت ہم تک پہنچی؟ جی اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انفال میں فرمایا کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومن کافی ہیں جو تیرے پیرو، یعنی حضور کو اللہ نے کہا 2 ذریعے سے تیری مدد ہوئی، ایک میں مددگار ہوں وتبا کمن المومن، دوسرے وہ مومن ہیں جو جنہوں نے تیری پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تعریف میں ان کے کہ اگر ایسے فضائی اور ذیحانے نہ ملتے تو دین کس طرح کا؟ شیعہ لوگ حضرت علی کی ہر موقع پر انہوں نے بس کلا توڑا فلاں، اللہ کہتا ہے حسبک اللہ من اتبعک من المومن، اللہ کافی ہے اور وہ مومن کافی ہیں جو بے شمار مومن آپ کو مل گئے، وطن چھوڑے جانے قربان کی۔ جی اور یہ بھی بات پرانے پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے معجزات جو ہیں نا اور آپ کی نبوت کے دلائل، ان میں اس بات کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی پہلی حالت دیکھو کیسے یہ ڈاکو بدماش زانی شرابی تھے، اور اب حضور کی صحبت سے یہ کیسے نیک بن گئے، فرشتے بن گئے۔ قرآن ان کو معجزہ نبوت کہتا ہے کہ حضور کی تربیت سے دیکھو کیسے لوگ تبدیل ہو گئے۔ اگر ہم مانے نہیں وہ سارے برے ہی تھے تو کیا پھر نبی کا کمار رہ جائے گا جو قرآن دوہرا رہا۔ جی مہذب کب دیا یہ تو بشر ماننا چاہیے، یہ اہل حدیث تو انبیاء کو معاف نہیں کرتے، اب صحابہ کے بارے میں چیختے ہیں۔ اسی لیے سال مقبل یمن کے عالم جو مکہ آ گئے تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ نبی اور ابن حجر جو ہے انہوں نے صحابیت کو نبوت سے بھی اونچا سمجھ رکھا کہ نبیوں پر تنقیدیں کرتے ہیں، آدم سے یہ ہوا، نوح سے یہ ہوا، جب توحید بیان کرنے پر آتے ہیں رگڑے لگاتے ہیں کہ فلاں نبی کو اللہ نے ڈانٹا، مگر صحابہ کے لیے انہوں نے حصار بنایا ہوا ہے۔ یہ ابن حجر ہے کسی نے شراب پی ہے، کسی نے جناب شراب شریف تو نہیں ہو جائے گی۔ اچھا نہیں، ابن حجر بھی صحابہ کی بہت وہ کرتے تھے، بڑے روایت پرست تھے، وہ تو اتنے روایت پرست ہیں کہ دیکھیں نا جو دین کو بالکل تباہ کرنے والی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سورہ نجم پڑھ رہے تھے، جب بتوں کا ذکر آیا فرأیتم اللہ سے، تو شیطان نے آپ کی زبان پر قبضہ کر کے بتوں کی تعریف میں وہی بات کہہ دی جو کفار مکہ بتوں کی شان میں کہتے تھے، تلک الغراء کھلا، کہ یہ بڑے بلند پایا بزرگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ تو جب سورج ختم ہوئی آپ نے سجدہ کیا تو کفار نے بھی کر دیا۔ حضور نے پوچھا مسلمانوں نے تم نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا تیرے ساتھ، تو نے مان لیا۔ تو آپ پھر غمگین ہو کر بیٹھ گئے کہ شیطان نے میری زبان سے قرآن میں یہ باتیں کہلوا دی۔ تو پھر جبریل کہتے ہیں یہ مولوی حضرات اترا، وہ سورہ حج کی آیت لائے کہ تجھ سے پہلے بھی جب کوئی نبی رسول آیا اس نے جب پڑھا تو اسی طرح شیطان ملا دیتا تھا۔ توبہ، سارے نبیوں کو لے بیٹھے ہیں۔ اس کو روایت کے نا رد کرنے کے لیے علامہ البانی نے نصب المدانی کی لکھی کہ میں نے توپیں لگا دی ہیں کہ اس کو اڑانا، مگر ابن حجر کہتا ہاں روایتیں مرسل ہی ہیں، مگر بہت سی اصلی معلوم ہوتا ہے اس کی کوئی اصلیت ہے۔ انہیں بیٹا روایتوں کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ راویوں کو سچا کی ہے، نبی کی فکر نہیں کہ نبوت ہی برباد ہو رہی ہے۔ شیطان اگر اس کی وہی میں ملا دیتا اور بعد میں کہتا پھرتا نہیں یہ میں نے نہیں کیا، سے شیطان نے نکلوا دیے جلد پھر دیے تو کچھ بھی نہ رہا۔ حالانکہ سورہ جن میں اللہ کہتا ہے کہ جب ہم وہی اتارتے ہیں تو جبریل امین کے آگے پیچھے بھی، اور خود نبی جب کلام سنتا اور سناتا اس کے آگے پیچھے پہرا ہوتا ہے فرشتوں کا گارڈ دیں، اور اس وقت تک نہیں ہٹتے وہ جب تک نبی اس کلام کو لوگوں تک صحیح نہیں پہنچا دیتے۔ مگر اس کے مقابلے ایسی جاری روایت۔ اچھا یہ دونوں نے ایسے روایت پرست، نبی بھی ایسا ہی ہے۔ جب ان کے سامنے مروان کی بات آئی نا تو ایک وہ چھوٹا جب تھا اس نے حضور کو دیکھا تھا
پھر کہتے ہیں یہ بات ثابت نہیں، مگر کہتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے دیکھا تھا صرف چھوٹے ہوتے تو سارے اعتراض اس پر سے ختم ہو جاتے. اس پر الفاظ مقبری لکھ رہی یار حد ہو گئی کہ صرف دیکھا تھا بچہ ہوتے تو سارے جرم معاف ہو گئے. ادھر زہبی کہتا کہ اللہ اس سے نپٹے، اس نے حضرت سے طرح کو قتل کیا، یہ کیا، اور کہتا ہے جنگ جمل میں بچ گیا، کاش یہ نہ ہی بچتا، اس نے دین کو کتنا نقصان پہنچایا مروان نے. اچھا. مگر انہیں یہی ہے کہ شروع میں دیکھ لیا نا حضور کو، وہ تو بچپن میں دیکھا، جنہوں نے بالغ ہوتے ہوئے ان میں سے کتنوں کے کرتوت ہیں جو انہوں نے بہت غلط کی کام. اچھا. اب عمر ابن العاص نے جو ثالثی کی ہے، ابن کثیر خود کہتا کہ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا کہ بعد حضرت علی کے سال سے کچھ لی، ساری امت کا مسئلہ حوالے ہوا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کہ علی کو معزول کر دیا ہم نے، معاویہ کو برقرار رکھتے ہیں. شیخ البانی کی بھی یہی رائے تھی یا ان کی کیا رائے تھی شیخ البانی کی؟ نہیں، شیخ البانی بھی اسی پر تھے کہ ہاں اجتہادی طور پر ان سے یہ باتیں ہوئی ہیں، پھر وہی سنیوں والی باتیں جو چلی آ رہی. نہیں، ہسٹری میں کس کس کا؟ یہ امام ابن اعظم کے بھی آپ بڑے حوالے دیتے ہیں، تو ان کی بھی یہ رائے نہیں تھی کہ نہیں انہوں نے جو ان کے غلط کام ہے ان کو کھول کر لکھا ہے، ان کو لکھا ہے. اچھا، بالکل. تو اور کس کی رائے ہے یہی والی؟ ایک آپ نے مجھے سب کی ہے، سب کی جو بھی تاریخ لکھنے والے یہ حدیثیں شرح جب ان پر یہ جنون نہیں نہ سوار ہوتا شیعوں کی ترجیح سے مانتے کہ انہوں نے کام بڑے غلط کی. یہاں ایک بڑا جگرالو مولوی کراچی سے آیا ہے لذیذ، وہاں سے بھی نکالا گیا شرارتوں کی وجہ سے، وہ میرے بڑا خلاف ہے. اس نے ایک شاگرد سے کہا کہ حدیث ٹھیک ہے کہ جو حضرت عمار کو گروہ قتل کرے گا وہ باغی ہے، مگر علماء نے حضرت سے معاویہ کے پورے گروہ کو اجمالاً کہا، حضرت سے معاویہ کا نام لے کر کسی نے نہیں بالخصوص کہا کہ وہ باغی ہے. جب اس نے بات کہی تو میں نے بیٹا اسی وقت البلایا ابن کثیر کی نکال کر دکھا دی کہ انہوں نے عنوان باندھا کہ یہ حدیث جو ہے حضور کا معجزہ ہے، سچا ثابت ہوا، اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ علی حق پر ہے، وہ معاویہ تو باغی، اور معاویہ جو ہے وہ باغی ہے. وہ شاگرد کہنے لگا اب میں جا کر دکھاؤں گا کچھ پڑھا کرو. اچھا، نہیں سمجھتے باغی کہہ دیا تو ہم نے انہیں کافر کہہ دیا. توبہ توبہ، جیسے اور گناہ کبیرے ہیں، شراب پینا، اسی طرح کہ حکومت اسلامی کے خلاف بغاوت کر دی، کافر تو نہیں ہو جاتا، ایک جرم ہی ہے. صحیح ہے.